बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, गुज़िस्ता कई दिनों के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत की बहाली से मुताल्लिक ख़बरें आ रही हैं और इसमें पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा ये ज़ोर दिया जा रहा है कि अब पाकिस्तान को भारत के साथ तिजारत का आगाज़ करना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि अगर भारत के साथ तिजारत शुरू हो जाती है तो इससे पाकिस्तान की जो मईशत है इसके ऊपर मस्बत असरात मुरतब आएंगे और पाकिस्तान में कुछ अशिया हैं जो सस्ती मिल जाएंगी। दो तरफ़ा तिजारत भारत के साथ शुरू करने से पाकिस्तान की माशी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें भी तेज़ी आएगी। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत शुरू करने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी रखता है या फिर नहीं। आज के व्लॉग में हम इस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में भारत में इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं जो कि 19 अप्रैल से शुरू हुए हैं और ये 1 जून तक भारत में इंतखाबात जारी रहेंगे। 4 जून को भारत में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक नताइज जो है वो हतमी नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे और अब तक जितने भी वहाँ पर इंतखाबात हुए हैं और वहाँ के जो सियासतदान हैं, लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भारत में अब तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत होगी। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा भारत में वज़ीर आज़म बनेंगे। कोई ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है तकरीबन 400 के करीब नशिस्तें हैं वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जीत जाएगी। कुल जो सीटें हैं, टोटल सीटें लोकसभा की वो तकरीबन 534 हैं और इसमें से बहुत भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। अब तक के अंदाज़े यही हैं। भारत में इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें 2-3 नुकात के ऊपर नरेंद्र मोदी फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बयानबाजी की जा रही है। मसला कश्मीर के बारे में नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कश्मीर शुरू से भारत का हिस्सा है, हिस्सा था और हिस्सा रहेगा। भारत में मोदी बार बार अपने वोटर्स को इस मसले के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें कांग्रेस है, वो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रही है। ख़ास तौर पर अक़लियतों के साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बीजेपी के सियासी कैंपेन रही है, जो उसके ख़िलाफ़ बयानात आते रहे हैं और कुछ इक़दामात भी किए हैं, उसके ऊपर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी बीजेपी कार्रवाई करती रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो एक कौम परस्त जमात है। हिंदुत्व का उनका एक नज़रिया है और हिंदुओं के अलावा किसी भी कास्ट को, किसी भी मसलक को, किसी भी नज़रिए को वहाँ पर जगह नहीं दी जाती, स्पेस नहीं दी जाती। इसलिए जो मोदी सरकार है वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब हमने पाकिस्तान में भारत के साथ तिजारत शुरू करने से मुताल्लिक बिज़नेस कम्युनिटी से बातें की, सियासतदानों से बातें की, तो उसमें पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, ताजर बिरादरी ये चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू करनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और दिलचस्प किस्म के तबसरे और तज्ज़िये देखने को मिले हैं। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जानिब से जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, जो वहाँ पर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत है और एक बनाया गया है, वो ये है कि हिंदुस्तान ये समझता है
اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ دہشت گردی اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ بی جے پی کا ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا رہا ہے۔ تو جو ناظرین ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کمنٹس آئے ہیں ان ویڈیوز کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس قسم کے ان ویڈیوز کے اوپر تجزیے اور تبصرے دکھائے گئے ہیں، سامنے آئے ہیں، کیونکہ ان ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو تبصرے وہاں سے سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ تجارت ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ انڈیا سے ایک یوزر ہیں ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کیئر بالز فار پاکستان، پاکستان اپنی اوقات دکھائے، بات چیت برابری کے ساتھ کی سطح پر ہوتی ہے، آئی ایم ایف کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، بلین ڈالرز آف لونز ہیں، انویسٹمنٹ ہے، تو اس طرح پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ٹریڈ ود انڈیا انٹل اور انلیس پاکستان مینڈ اٹس ڈیڈز اگینسٹ انڈیا، جب تک پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی حرکات کو بہتر نہیں کرتا اس وقت تک تجارت نہیں شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے کتنی بھی مغز ماری کر لیں مگر وہی ہوگا جو پاکستان کی فوج چاہتی ہے۔ ایک طرفہ ٹریڈ کو پاکستان نے ہی بند کیا تھا، جب چاہے بند کرے، جب چاہے چالو کرے، یہ تو کھلواڑ پاکستان کی مرضی نہیں چلے گی، بس اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہی ٹریڈ ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر آزاد جموں و کشمیر کے صورتحال سے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور انڈین جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی ریلیشن ود پاکستان، وی ہیو بین گیون یو انف چانس۔ ایک اور دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ٹریڈ، نو ایکسٹرا ریلیشن شپ نیڈیڈ، آل ہیز بین ٹرائیڈ بیفور اینڈ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ and will never ever, due to various underlying reasons. Best to focus on one's own country development and progress than waste on time on this. تو یہ جو بیانات ہیں اکثریت لوگ بھارت کے اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت تجارت ہے وہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی ہے، اور بھارت کا بہت سارا سامان اس وقت پاکستان کی مارکیٹ کے اندر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ دبئی کے راستے سے آتا ہے، تیسرے چینل کے ذریعے آتا ہے، اور پاکستان کی تاجر برادری یہ سمجھتی ہے کہ اگر واگا کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسا روٹ ہے جس سے پاکستان کو سستی اشیاء مل سکتی ہیں، خاص طور پر سبزیاں اور پھل فروٹ ہیں، جو کہ جب پاکستان میں قلت ہوتی ہے تو یہاں پر پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہ اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ پیدا کر کے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح انڈیا سے پاکستان سستی گاڑیاں بھی منگوا سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹریڈ جو ہے وہ اگست 2019 میں جب بھارت نے جموں کشمیر کو یک طرفہ طور پر اپنا حصہ بنا دیا تھا تو اس وقت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ لیکن اب دیکھیں کہ سب سے پہلے جب پاکستان میں جمہوری حکومت آئی ہے، نئی حکومت آئی ہے، تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاجر برادری یہ چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے دنوں کراچی میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک معروف بزنس مین ہے عارف حبیب، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے۔ مریم نواز جو کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کا آغاز کرنا چاہیے، اور پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو دشمنی ختم کر کے اب نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی
اور JUI وغیرہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، لیکن اب بھی بہت سارے عناصر ہیں پاکستان کے اندر جو بھارت کے ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات ہیں ان کی بحالی نہیں چاہتے۔ اس میں مذہبی جماعتیں ہیں، اور کشمیر میں بھی، کشمیر آزاد جموں و کشمیر کے اندر بھی بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 60-70 سال کے دوران بھارت کے خلاف ایک جد و جہد کی ہے، اور پاکستان کے جو بنیاد ہے، پاکستان کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے، یہ بھی دو قومی نظریے کے اوپر لایا گیا تھا۔ تو اگر بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کہیں دب جائے گا اور مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو عالمی دباؤ ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ عالمی دباؤ بھارت کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ بھارت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک ذہنیت سے باہر نکلے، پاکستان کے خلاف اپنی جو زہریلی سوچ ہے اس کو بھی ختم کرے، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو ختم کرے، کیونکہ دہشت گردی اگر دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے تو غیر ریاستی عناصر، شر پسند عناصر، دہشت گرد جو ہے وہ بھارت میں بھی موجود ہیں، اور پاکستان کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب تک دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، TORs طے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے یہ بیانات آئے ہیں کہ دونوں ممالک کو تعلقات ٹھیک کر کے ٹریڈ کی طرف جانا چاہیے، تعلقات کی بحالی ہونی چاہیے۔ اب اس میں سعودی عرب بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برف کہاں اور کب اور کیسے پگھلتی ہے، اور اس میں آغاز کون لیتا ہے۔ پاکستان آغاز کر چکا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے، لیکن اب بھارت کی باری ہے کہ وہ بھی پاکستان کو اس کا مثبت جواب دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔